پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شیڈول جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا شیڈول نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا شیڈول ہے جو انہوں نے تفصیلاً اپنے فیصلے میں تاریخوں کے ساتھ درج کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی نقل ماری ہے اور اسی طرح ہو بہو اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن لکھ دیا ہے اور نیچے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے ناظرین کو کہ آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بنیادی طور پہ ان تاریخوں کا تعین کرنا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہوتا ہے۔ گو کہ قومی اسمبلی کی تاریخوں کا تعین کرنا، جنرل الیکشن کی وہ صدر پاکستان کرتا ہے، مگر وہ پولنگ ڈے کی تاریخ کا تعین کرتا ہے، اور اسی طرح گورنر بھی صوبائی حکومت میں جب تحلیل ہوتی ہے، اسمبلی جاتی ہے، تو گورنر جو ہے صوبائی حکومت کی پولنگ ڈے کا تعین کرتا ہے۔ باقی شیڈول بنانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 معزز ججوں نے نہ صرف یہ کہ پولنگ ڈے کی تاریخ کا خود اعلان کیا ہے، بلکہ شیڈول بھی انہوں نے جو تاریخیں پہلے 30 اپریل کی مناسبت سے شیڈول میں دی گئی تھی، اسی مناسبت سے اتنے ہی وقفے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس شیڈول کو اپنے فیصلے کا حصہ بنایا ہے۔ اور ایک قسم کا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ شیڈول الیکشن کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس شیڈول پہ عمل کیسے ہوگا اور کس حد تک ہوگا، کیونکہ یہ شیڈول پہلے بھی جاری ہوا تھا، تو صرف یہ شیڈول جاری ہو جانے سے یہ تصور کر لینا کہ الیکشن ہو جائیں گے شاید یہ بھی درست نہ ہو۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس نے 11 اپریل کی ایک تاریخ مقرر کر رکھی ہے۔ 11 اپریل کی ڈیڈ لائن ہے کہ حکومت پاکستان نے 10 تاریخ تک 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کرنے ہیں، جو سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ اور اگر 10 تاریخ کو 21 ارب روپے حکومت پاکستان فراہم نہیں کرتی تو پھر 11 اپریل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ جمع کرائے گا، اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ سپریم کورٹ کو بتائے گا کہ وہ پیسے انہیں ملے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، ایک امتحان ہوگا، ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ جو باتیں وزیر اعظم شہباز شریف اپنی تقریروں میں کر رہے ہیں یا ان کے وزراء کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، تو وہ باتیں جو ہیں وہ ان پہ 11 اپریل تک یہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں 21 ارب روپے فراہم کرتے ہیں یا نہیں۔ تو اب سمجھ اس بات کی آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اتنا ٹائٹ شیڈول کیوں رکھا، کیونکہ بظاہر سپریم کورٹ کے ان 3 معزز ججوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اس نئے قانون کو صدر مملکت تک پہنچا دیا گیا تھا، اور صدر مملکت کے پاس صرف 18 دن تھے۔ تو سپریم کورٹ نے 11 اپریل کی تاریخ جو 21 ارب روپیہ دینے کی رکھی ہے، یا اس کے بعد جو شیڈول جاری کیا ہے وہ ایسا شیڈول ہے کہ اس کے اوپر 21 دن سے پہلے عمل ہو جائے گا، یعنی کہ 21 دن جو کہ صدر مملکت کے پاس ہے تو اس سے پہلے اس شیڈول پہ اس حد تک عمل ہو جائے گا کہ پھر شاید الیکشن کو روکنا ممکن نہ ہو، اور تب تک حکومت کے پاس بھی ایک اپیل کرنے کا رائٹ ہے، یعنی 18 دن تک تو حکومت نظر ثانی درخواست دائر کر سکتی ہے جو انہی 3 ججوں کے سامنے لگے گی، مگر اس کے بعد حکومت کے پاس 1 ہفتے یا 8-9 دن کا ایک ونڈو ہوگی جس میں قانون نافذ العمل ہو جائے گا جو صدر مملکت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس دوران وہ پھر اپیل دائر کر سکتے ہیں کہ جو کہ مختلف ججوں کے پاس جائے گی اور بڑے بینچ کے سامنے جائے گی۔ تو یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے، ایک طرف الیکشن شیڈول کا ٹارگٹ ہے اور دوسری طرف وہ پارلیمنٹ کا قانون جو ہے وہ کتنے جلدی نافذ العمل ہوتا ہے، یہ مقابلہ چل رہا ہے۔ تو معزز ججوں نے بڑا سوچ سمجھ کے ایک ٹائٹ شیڈول دیا ہے کہ ان کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق کوئی ایپیلیٹ بینچ بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب الیکشن ابھی بھی ہو جائیں گے۔
ابھی بھی مقابلہ جاری ہے، مگر 11 اپریل کی تاریخ سے پہلے 21 ارب روپے جو ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت دیتی ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ حکومت نے یہ جو حکومت ہے اگر 11 اپریل کو یہ نہیں دیتی تو قانونی طور پہ وہ ڈیفالٹ ہو جائے گی سپریم کورٹ کے اس حکم کے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. سجاد انور صاحب ذرا آپ انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو اور تھوڑا یہ بتائیے کہ پنجاب میں اب یہ دنگل جو سجے گا، کیا اس وقت پارٹیز جو ہیں وہ حکمران اتحاد جو ہے وہ اب تیار ہے پنجاب میں الیکشن میں جانے کے لیے؟ پی ٹی آئی تو بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے، ان کا تو ہدف ہی سارا یہ تھا کہ یہاں پہ پنجاب میں فوری طور پہ انتخابات جو ہیں وہ کنکلوڈ کیے جائیں، منعقد کرا کے، اور یہ نئی گورنمنٹ آئے. تو کیا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان ڈیولپمنٹس کو؟ دیکھیں رومی صاحب، گورنمنٹ کی ٹائم لائن جو ہے وہ اور پی ٹی آئی کی جو ٹائم لائن ہے بندیال صاحب کے ساتھ یا سپریم کورٹ جس طرح کی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک کنسیشن دے رہا ہے، اور جو ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ اپریل میں یعنی کہ الیکشن ہو جائیں اگلے مہینے تک، مئی تک، وہ گورنمنٹ نہیں بالکل چاہے گی. یہ مطیع اللہ جان صاحب نے درست کہا کہ جو آپ کا فائنانس منسٹری ہے یا آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے، اس کے سیکرٹریز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، الیکشن کمیشن ان کی کیا کمپلینٹ کرتا ہے سپریم کورٹ میں، پھر ان کو بلایا جائے گا. پرائم منسٹر کی تو باری بعد میں آئے گی، کافی وہ وقت لے دیں گے. جو پی ڈی ایم کی الائنس کی جماعتیں ہیں اور خاص طور پہ نون لیگ کا ہی اسٹیک ہے پنجاب میں، اور نون لیگ اپنے آپ کو ابھی کافی کمزور سمجھتی ہے اگر فوری طور پہ الیکشن میں جائیں گے. لیکن مریم نواز نے مختلف ضلعوں میں جو کنونشن کی ہیں، خاص طور پہ جو قصور میں جلسہ کیا اور جو جس طرح سے آٹا تقسیم کیا گیا ہے پنجاب میں، اور اب جس طرح سے ایک نواز شریف کی انٹری ہوئی ہے، خواہ لندن سے ہی ہوئی ہے، اور جس طرح سے وہ کورٹ کو ڈیفائی کر رہے ہیں، پنجاب میں ٹکراؤ کی سیاست کو نا پسند کیا جاتا ہے. اور یہ جو خصوصی سیاست ہوتی ہے نا، وہ عام طور پہ پنجاب میں اس کو لائک نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنی ناقص کارکردگی کے باوجود یہ جو اپنا بیانیہ بنایا تھا، اس کی وجہ سے اس کو ایک بوم ملا تھا. تو اگر یہ ٹکراتی ہے گورنمنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ، اور اگر کوئی کسی لیول پہ چھوٹی موٹی ان کی کیجویلٹی ہوتی بھی ہے، کچھ سیکرٹریز کے خلاف ایکشن ہوتا ہے یا وزیر اعظم کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ مسلم لیگ نون کو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. اور ویسے بھی جو پنجاب کا دنگل ہوتا ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، آپ 88 کے الیکشن سے لے کر اب تک دیکھ لیں، پنجاب کبھی بھی ون وے کسی کو نہیں ملتا. جب مسلم لیگ نون کی یہاں پہ پورا ہولڈ تھا 2018 کے الیکشن میں، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے مینج کر کے پی ٹی آئی کو